وہ میرا طرف کعبہ شریف کے اے خانہ کعبہ ہمیں یہ جواب دے دے پوری دنیا کے مسلمان تیری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا کوئی ایسی ذات ہے جس کی طرف تو جھکتا ہو کیا کوئی ایسی ذات ہے جس کا تو سجدہ کرتا ہو تو خانہ کعبہ جواب دیتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان تیری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن میں اگر کسی کے آگے جھکتا ہوں تو ہمارا جلال ہے وہ اوپر کا غمخوار ہے میرا ایمان کہتا ہے جن کے سجدے کو ان پھلوں کی لطافت پہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ بدرکے نعرہ تکبیر اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنا ہے کس کی بارگاہ میں بس آخری بات آپ سنیں جن کی بارگاہ میں سید الملائکہ حضرت جبریل امین حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ یعنی کتنی دشائیں ہیں سب کو دیکھا ہے اے اللہ کے نبی میں نے عالم کے چپے چپے کو دیکھا ہے اے اللہ کے نبی میں نے کائنات کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے اے اللہ کے نبی میں نے عالمین کا جائزہ لیا ہے توجہ رکھیں آپ دیکھیں اپنے نبی کی شان کو اس عظیم الشان نبی کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو درود پڑھنا ہے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ یعنی جتنی دشائیں ہیں سب کو دیکھا ہے میں نے شمال و جنوب کو دیکھا ہے مشرق و مغرب کو دیکھا ہے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا ہے اے اللہ کے نبی کائنات کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ اللہ نے کسی کو بنایا ہے اور نہ قیامت تک خدا کسی کو بنائے گا آپ سے زیادہ خوبصورت نہ آپ سے پہلے کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا اس حدیث پر جب میرے امام کی نظر پڑتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں بولے چہرہ والے چمڑے والے سبھی میرے چھان ڈالے تیرے پائے پہ نہ پایا تجھے یہ میرے بنایا تجھے یا آئے اسی نبی ہاشمی کی بارگاہ محبت کے ساتھ خواتین سے میں ملتمس ہوں کہ پست آواز سے اور آپ کو جتنی محبت حسین کے نانا سے ہے اسی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آئیں مل کر کے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم بڑا خوبصورت آج کا یہ پروگرام ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ پروگرام کامیابیوں کی منزلوں کی طرف روانہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت ہو چکا ہے اور میرے بعد بھی آپ کو بہت کچھ سننا ہے اور آپ کے سامنے بھی مجھے بہت کچھ بیان کرنا ہے بڑی خوبصورت نعت و منقبت آپ کے شاعر ملک ہندوستان محترم بھائی شان عالم مسعودی صاحب قبلہ سے سنی ہے دیکھیں اسٹیج پر میرے بہت سارے احباب تشریف رکھتے ہیں قاری صدام صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں قاری صغیر صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں مولانا علی اکبر صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں اور میرے بہت سارے احباب تشریف فرما ہے شاعر محترم شاعر اسلام جناب نفیس بھائی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں دیکھیں وقت کی تانگ دمی اور تقدستی ہے ورنہ ان سبوں کی بارگاہ میں میں ان سب کا نام لے کے سلام عرض کرتا وہ سب کی بارگاہ میں مجموعی طور پہ ایک شعر ہے کہ شکار ماہ کے میں تذکیر آفتاب کرو اور کسے میں ترک کرو اور کس کا انتخاب کرو میں کس کا نام لو کس کو چھوڑ شرطہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے اور یہ محفل میں ہے جہاں کو جم نہیں اور یہاں کوئی کسی سے کم سمجھ رہے ہیں آپ یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں پہلی مرتبہ آپ کے درمیان حاضری ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے محبت کے ساتھ آپ بیٹھے اور اطمینان و سکون سے آپ میری گفتگو کو سنیں انشاءاللہ شہادتیں بھی بیان ہوگی کربلا بھی بیان کیا جائے گا لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ آپ سنیں محبت کے ساتھ بیٹھ کر کے توجہ میری طرف کر کے اور آپ اطمینان و سکون سے بیٹھے توجہ میری طرف آپ رکھیں اور محبت سے میری گفتگو کو سنیں ذرا سارے لوگ مل کر کے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں یا حسین ایک مرتبہ اور بولے یا حسین اسی طرح آپ بیداری اپنے اندر رکھیں دیکھیں قرآن مقدس کی میں نے ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی روشنی میں اس کے اوپر ڈال دوں اس لیے کہ اگر آپ نے تمہید نہیں سمجھا تو آپ کو گفتگو کو نہیں سمجھا گفتگو کو سمجھنے کے لیے
لیے آپ کو توحید کو سمجھنا ضروری ہے. آپ دیکھیں کربلا بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا, لیکن اس سے پہلے آپ کو مقصد کربلا سننا ہے. آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ذرا توجہ رکھیں. دیکھیں قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ذرا آپ اس کے ترجمے کو سنیں اور آپ اس کی تشریح کو سنیں اور دیکھیں اس آیت میں اللہ نے کن کو خطاب کیا ہے. ذرا غور کریں. آپ اس صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے جو اسلام کی خدمت کی ہے, آپ نے جو اسلام کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے, اے اللہ کے نبی ہم کفر کے اندھیرے میں تھے, آپ نے ہمیں کفر کے اندھیرے سے نکال کر کے اسلام کی روشنی میں کھڑا کیا ہے. اے اللہ کے نبی ہم نہ جانے کن کن کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھتے تھے, آپ نے ایک خدا کے سجدے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے. اے اللہ کے نبی ہم انسان تو تھے لیکن انسانیت کس چیز کا نام ہے ہم اسے نہیں جانتے تھے. اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں انسانیت کا سبق دیا ہے. اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں قرآن دیا ہے, حضور آپ نے ہمیں اسلام دیا ہے. اے اللہ کے نبی آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے, اسلام کا پیغام آپ نے ہم تک پہنچایا ہے. اے اللہ کے نبی ہم اس پر آپ کو کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں, اس پر کچھ انعام دینا چاہتے ہیں. ذرا توجہ کریں, آپ توجہ میری طرف رکھیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں آپ کی تبلیغ پر. ذرا آپ غور کریں اس طرح اللہ کے نبی نے تبلیغ کی ہے. ذرا غور کر لیں آپ, حضور سے پہلے اور قیامت تک حضور سے پہلے حضور کے جیسا کوئی مبلغ آیا ہے اور قیامت تک کوئی مبلغ آئے گا. دیکھیں آج ہم اور آپ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں, یہ علماء بیٹھے ہیں, ہم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں جب ہم پہنچتے ہیں تو کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے, ناشتے کا انتظام بھی ہوتا ہے, کبھی فلائٹ سے پرواز کیا جاتا ہے, کبھی ٹرینوں میں سفر کیا جاتا ہے, کبھی موٹر سائیکل اور کار سے سفر کیا جاتا ہے. اور جب پہنچتے ہیں اچھے اچھے ناشتوں کا انتظام ہوتا ہے, کھانے کا انتظام ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں حضور نے کس طرح اسلام کی تبلیغ کی ہے. اللہ کے نبی کئی 100 کلومیٹر پیدل چلے ہیں اور اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی ہے اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں کیا احد سے زیادہ سخت دن کوئی آیا ہے؟ اور یہ احد کیا ہے؟ ذرا آپ دیکھیں اس دن ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے جنگ احد. اس دن اللہ کے نبی کے کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں اور کفار نے صحابہ کے ساتھ کیا کیا ہے, ان کے ناک کو بھی کاٹا ہے, ان کے کان کو بھی کاٹا ہے, صحابہ کے کلیجے کو بھی چبایا گیا ہے. اور اللہ کے نبی کے دندان مبارک کا یعنی دانت مبارک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی شہید ہوا ہے. حضور کے منہ سے, حضور کے لب مبارک سے, حضور کے ہونٹوں سے خون کے قطرے نکلے ہیں. صحابہ یہ جانتے تھے کہ احد سے زیادہ سخت دن حضور کی زندگی میں کوئی نہیں آیا ہے. جب ام المومنین عرض کرتی ہے اللہ کے نبی کیا احد سے زیادہ سخت دن کوئی آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ حضور کہتے ہیں عائشہ آیا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی کون سا دن؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ جب میں طائف گیا تھا اور طائف کے لوگوں کو جب میں نے اسلام کا پیغام دیا تھا, وہ جو میری زندگی کا سب سے سخت ترین دن ہے. ذرا آپ دیکھیں طائف کیا ہے, یہ ایک مقام ہے مکے سے 90 کلومیٹر کی دوری پر اللہ کے نبی پیدل گئے ہیں اور پیدل چل کر کے وہاں کے لوگوں سے آپ نے کہا کہو اللہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں. ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے, انہوں نے مسترد کر دیا ہے, کہا ہم نہیں مانتے. حضور نے کہا کہو اللہ ایک ہے, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. حضور نے کہا کہو اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. اللہ کے نبی نے کہا سنو توجہ رکھیں. حضور نے فرمایا سنو میں نے تم تک اسلام کا پیغام پہنچایا, تم نے انکار کر دیا, اب میں واپس جاتا ہوں. میرے اوپر اسلام کا پیغام پہنچانا تھا, میں نے پہنچا دیا ہے, اب تم مجھے جانے دو. انہوں نے کہا ایسے نہیں جانے دیں گے. جب اللہ کے نبی چلے ہیں انہوں نے کچھ شرارتی لڑکے اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیے ہیں کہ حضور تو پتھر برسا, حضور کیوں پتھر مارتے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں کتنے پتھر حضور پر مارے گئے ہیں کہ حضور کی پنڈلی مبارک سے خون نکلا ہے, حضور کی نالے مبارک خون سے بھیگ گئی ہے. اللہ کے نبی درد سے بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے پھر حضور کو اٹھایا ہے اور ماننا شروع کیا ہے. انہوں نے انہیں پتھر مارے ہیں, حضور تکلیف سے بیٹھ گئے ہیں, حضور کے جسم سے خون نکلا ہے. اتنے میں سید الملائکہ حضرت جبریل امین آئے ہیں اور حضور قیاس کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا رب فرماتا ہے حضور اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں یا اجازت دے دیں تو میں ان کو لے جا کے پہاڑوں میں تباہ و برباد کر دوں. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی کیا ان کے لیے دعا کریں گے؟ حضور فرماتے ہیں نہیں جبریل میں دعا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں, میں دعا کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. اے جبریل میں دعا کرتا ہوں میرے دعا کو آمین کہہ دینا. حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں, حضور دعا کرتے ہیں اللہ انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں, انہوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں, اے اللہ یہ مجھے
जानते नहीं है। ऐ अल्लाह अगर ये ईमान न लाए तो तू इनकी नस्लों को ईमान की तौफीक अता कर दे। देखे पत्थर खा करके भी हुजूर ने दुआएं दी है। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे अच्छे से अच्छा हमारा नबी। देखे इस तरह हुजूर ने तबलीग की है। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी इस तबलीग पर आप उजरत देना चाहते हैं, हुजूर ने मना कर दिया है। लेकिन फजर में अल्लाह ने जब ये आयत नाज़िल फरमाई है और हुजूर ने फजर की नमाज में ये आयत पढ़ी है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। सहाबा नमाज के बाद हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए हैं और फरमाते हैं अल्लाह के नबी अभी जो आपने नमाज में आयत पढ़ी है कि हम पर अहले बैत की मोहब्बत फर्ज की गई है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐ महबूब ये आपसे उजरत की बात करते हैं, ये आपसे इनाम की बात करते हैं। अल्लाह के नबी आप इनसे कह दो मुझे अपनी तबलीग पर कोई उजरत नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम मेरे खानदान से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। सहाबा करते हैं अल्लाह के नबी ये कौन है आपके घर वाले, ये कौन है आपके अहले मोहब्बत जिनकी मोहब्बत हम पे फर्ज की गई है। तो हुजूर फरमाते सुनो मेरे घर वाला अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है जिनकी मोहब्बत तुम पे फर्ज की गई है। क्या बात है। हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो अल्लाह ने जिनकी मोहब्बत क़यामत तक के लिए तुम पे फर्ज की कर दी है वो अली है, वो हसन है, वो हुसैन है। मेरा इमाम कहता है क्या बात रज़ा उस जबरिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन। आओ क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत हम पे आप फर्ज की है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ऐ महबूब आप फरमा दो कि मैं अपनी मेहनत और अपनी तबलीग पर तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता हूँ सिवाय इसके कि तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। जरा आप तवज्जो करें हुजूर ने फरमाया हुसैन से मोहब्बत करो, हुजूर ने फरमाया अली से मोहब्बत करो, हुजूर फरमाते फातिमा से मोहब्बत करो, हुजूर फरमाते हसन से मोहब्बत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और सहाबा इसको रिवायत करते हैं कि हमने कई मरतबे हुजूर को ये दुआ करते हुए सुना है। अल्लाह के नबी दुआ करते थे ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत करना और जो भी कायनात में हुसैन से मोहब्बत करता है तू उससे मोहब्बत कर। क्या बात। जरा देखें इमाम हुसैन की मोहब्बत में हम बैठे हैं, जरा गौर करें आप। मैं हदीसें थोड़ा रुक करके इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ इमाम हुसैन के फजाइल में जो अल्लाह के नबी ने हदीसें बयान की हैं, जो बुजुर्गों ने लिखा है मैं उसको पढ़ता हूँ। लेकिन उससे पहले आप देखें खैरों ने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा है, जरा आप तवज्जो रखें और इंशाअल्लाह उसके बाद हमें करबला का सफर भी करना है। लेकिन तवज्जो रखें, देखें अगर अपने कोई बात कहे तो ये बड़ी बात नहीं होती है, बात तब होती है जिसको कोई गैर तस्लीम कर ले, वो तस्लीम कर ले जिसका ताल्लुक मज़हब इस्लाम से ना हो। अगर आप तवज्जो करें मेरी बात को आप बिल्कुल तवज्जो से सुने। सिखों के बहुत बड़े रहनुमा है जिनको दुनिया गुरु नानक के नाम से जानती है और देखें आप इस्लाम में किसी भी रहनुमा को गाली देना या बुरा कहना इस्लाम ने मना किया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है उनका दीन उनके लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है। वो उनके रहनुमा है। इस्लाम ने किसी भी मजहबी रहनुमा को बुरा कहने से मना किया है। जरा आप तवज्जो करें सिखों के बहुत बड़े रहनुमा है गुरु नानक। इनकी बायोग्राफी में इनकी जिंदगी में इनकी समाने हयात में लिखा गया कि गुरु नानक के पास एक शख्स रहता था जिसने कई साल तक गुरु नानक की खिदमत की थी। तवज्जो रखिएगा अगर आपके दिल में दिल है पत्थर नहीं है तो इंशाअल्लाह जब गुफ्तगू मुकम्मल होगी तो आप इंशाअल्लाह इमाम हुसैन की मोहब्बत में तड़प जाएंगे। इसीलिए किसी शायर ने कहा था हर धड़कते दिल को दिल मत कह दिया करो, इसलिए कि उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। आप तवज्जो रखें अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप बैठे हैं तो इमाम हुसैन की बात सुन करके आप तड़पेंगे। लेकिन गुरु नानक से उसने कहा कई साल तक मैंने आपकी खिदमत की है, कई साल तक आपकी बारगाह में रहा हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ नसीहत कर दे, आप मुझे कुछ ऐसा बता दे जिस पर अमल करके मैं दुनिया में कामयाब रहूँ। तो गुरु नानक ने कहा सुन तवज्जो रखे आप यहाँ से लेके वहाँ तक जितने लोग बैठे हैं मेरी गुफ्तगू को आप तवज्जो से सुन ले। गुरु नानक ने कहा सुन कभी चोरी मत करना, कभी झूठ मत बोलना, कभी गीबत मत करना, कभी किसी को गाली मत देना। गुरु नानक ने कहा सुन इन सारी बातों को छोड़ मेरी एक बात याद कर ले, उस पर अमल करना, जिंदगी में कामयाब रहेगा। गुरु नानक ने कहा सुन इन बातों को छोड़ मेरी एक बात याद रखना, कभी हुसैन को मत बोलना। क्या बात है सुभान अल्लाह। उसने कहा कि ये हुसैन जहाँ तक
میں جانتا ہوں یہ مسلمانوں کے رہنما اور مسلمانوں کے پیغمبر کے نواسے ہیں، یہ مسلمانوں کے رہنما ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو گرو نانک کا جملہ آپ سنیں، گرو نانک نے کہا ہر شخص کا حسین سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ تو گرو نانک نے کہا اچھا یہ بتا کیا کبھی تو اپنی ماں پہ غلط نگاہ ڈال سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کبھی تو اپنی بہن پہ غلط نگاہ ڈال سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ گرو نانک نے کہا ذرا یہ بتا کون سی چیز تجھے ان کاموں سے منع کرے گی؟ اب آپ میرا آخری جملہ سنیں اس گفتگو کا، اور گرو نانک کے آخری کلمات کو آپ سنیں۔ گرو نانک نے کہا سن، حسین سے ہر شخص کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیا تو کبھی اپنی بہن پر غلط نگاہ ڈال سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ گرو نانک نے کہا یہ بتا کون سی چیز تجھے ان کاموں سے منع کرے گی؟ کون سی چیز تجھے اس کام سے روکے گی؟ تو اس نے کہا میرا ضمیر مجھے اس کام کی اجازت نہیں دے گا۔ تو گرو نانک نے کہا سن، اس ضمیر کا نام بھی حسین ہے۔ کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ دیکھیں آپ تبھی کسی شاعر نے کہا تھا خود ہی نے دل سے پوچھا یہ پتا کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی قسم مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا۔ حسین بس حسین ہے اور ادب علی ہے جنگ پہ، حسین نے یزید سے ان سے بڑھ کے چیز کیا، یزید تھا حسین ہے۔ دیکھیں آپ اور ایک بات آپ اور سن لیں کہ دیکھیں آپ نوٹ، ہر نوٹ پہ کس کی فوٹو ہوتی ہے؟ گاندھی، ہندوستان کی بڑی معزز شخصیت مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب انہوں نے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی کا اعلان کیا تھا، توجہ رکھیں آپ، اور آپ نے جب انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کا اعلان کیا تھا تو آپ سے پوچھا گیا تھا، لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ انگریزوں کے پاس اسلحے بھی ہیں کثیر تعداد میں، ان کے پاس ایٹمی طاقتیں بھی ہیں اور ہم چند لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو آج بھی گاندھی جی کا جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے، انہوں نے کہا تھا پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا، لیکن جب سے میں نے نرسن ڈیلا کی کتاب پڑھی ہے اور نرسن ڈیلا کی کتاب میں جب سے میں نے حسین کو پڑھا ہے تب سے میرے اندر یہ جذبہ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کربلا کی تاریخ پڑھی تھی، کربلا میں ایک طرف 72 تھے، ایک طرف 22,000 تھے، لیکن 72 جب 22,000 کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو آج بھی 22,000 کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن 72 کے خیمے آج بھی کربلا میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنے امام حسین کا یہ کربلا کا پیغام تھا جتنے ہندوستان کو آزاد کروایا ہے۔ اسی لیے محمد علی جوہر نے کہا تھا دور حیات آئے گا جاتی قضا کے بعد، اے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ یہ ہے امام حسین۔ حضور نے فرمایا امام حسین کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ذرا آپ دیکھیں جب امام حسین کی ولادت ہوئی ہے اور ذرا آپ غور کر لیں، آج لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا گئے تھے، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کس لیے گئے تھے، تو کچھ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یزید بھی اقتدار کے لیے گیا تھا، حسین بھی اقتدار کے لیے گئے تھے، دونوں دولت کے لیے گئے تھے، دونوں تاج کے لیے گئے تھے۔ ذرا آپ غور کریں اور آپ پوری گفتگو کو دیکھیں، انشاءاللہ بس قریب ہے کہ ہم کربلا کا سفر کرتے ہیں اور کربلا کے میدان میں آپ کی سماعتوں کو حاضر کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ سمجھیں کہ کربلا کی جنگ ہوئی کیوں ہے، آخر کربلا کی جنگ کس لیے مارے وجود میں آئی ہے؟ آپ دیکھیں آخر کربلا کا وجود کس وجہ سے ہوا ہے۔ ذرا آپ توجہ کریں، امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینے سے منع کیا تھا جب یزید خلیفہ ہوا ہے اور یزید نے امام حسین سے بیعت چاہی ہے، یزید نے کہا حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، امام حسین نے منع کیا ہے، یزید نے کہا تھا حسین یا تو بیعت کرو یا تو اپنا سر دو، امام حسین نے کہا تھا یزید حسین سر دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کبھی کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر حسین بیعت نہیں کر سکتا ہے، حسین جان تو دے سکتا ہے لیکن نانا کا لایا ہوا اسلام نہیں۔
غور کریں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ دیکھیں کربلا کی جنگ ہوئی کیوں ہے، اسے آپ غور سے سن لیں۔ دیکھیں امام حسین نے یزید سے اختلاف کیوں کیا تھا، آپ ذرا دیکھیں جو امام حسین کا اختلاف تھا وہ یزید سے کس بنیاد پر تھا، کس وجہ سے تھا۔ بات دیکھیں آپ، اگر ہمیں کسی سے حسد ہوتا ہے، کسی سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے تو کس چیز پر ہوتا ہے؟ اگر ہم سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو تو اس کے حسن کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، اگر ہم سے زیادہ کوئی کامیاب ہو تو اس کی کامیابی کی وجہ سے جلن ہوتی ہے، اگر ہم سے زیادہ کوئی اقتدار پر فائز ہو، اگر ہم سے زیادہ کوئی عظمت والا ہو تو اس کی عظمتوں کو دیکھ کر کے اختلاف ہوتا ہے، اس کی عظمتوں کو دیکھ کر کے حسد اور جلن کا انگارہ دل میں پلتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں امام حسین، کیا یزید امام حسین سے زیادہ خوبصورت تھا؟ ذرا آپ غور کریں، اگر امام حسین یزید سے حسن کی بنیاد پر اختلاف کرتے تو یزید تو کوئی بڑا خوبصورت نہیں تھا۔ آپ دیکھیں یزید کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یزید کا جسم موٹا اور بڑا بھرتا تھا، یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اس کے جسم پر سور کی طرح بال تھے، بڑا سرخ اس کا جسم تھا، بڑا بدنما اس کا چہرہ تھا۔ اور امام حسین کے حسن کو بیان کرتے ہوئے امام بخاری فرماتے ہیں لوگوں رسول اللہ کی صورت کے مطابق اگر کائنات میں کسی کی صورت تھی تو وہ امام حسین ہے۔ کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ۔ ذرا آپ دیکھیں آخر اختلاف کس چیز پر تھا؟ کیا خاندان کی بنیاد پر اختلاف تھا؟ آپ یزید کے خاندان کو دیکھیں اور امام حسین کے خاندان کو دیکھیں۔ امام حسین کی والدہ فاطمہ الزہرا ہے، امام حسین کا بھائی علی، امام حسین کا بھائی حسن ہے، امام حسین کے والد علی المرتضیٰ ہے، امام حسین کے نانا اللہ کے نبی ہے۔ آخر اختلاف کس بنیاد پر تھا؟ تو ذرا آپ توجہ کریں، اختلاف کس بنیاد پر تھا کہ جب صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کو وہی ہے، جب ان کا انتقال ہوا ہے، یزید تخت پر بیٹھا ہے کہ یزید نے جو اللہ کے نبی نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے یزید نے ان کو حرام کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی۔ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس نے خانہ کعبہ پر پتھر برسوائے تھے، یزید وہ بدبخت شخص ہے جس نے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے روضے پر گھوڑے بنوائے تھے اور گھوڑے نے وہاں پر پیشاب بھی کیا تھا، وہاں پہ غلاظتیں بھی کی تھی۔ یزید وہ ہے جس کی وجہ سے کئی مہینوں تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی ہے۔ یزید وہ ہے جس نے شراب کو حلال قرار دیا ہے، یزید وہ ہے جس نے حلال زنا کو حلال قرار دیا ہے، یزید وہ ہے جو حج کرنے کے لیے آیا ہے پھر بھی اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے۔ ذرا آپ توجہ کریں، ایسے یزید پلید کے ہاتھ میں امام حسین اپنا ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ دیکھیں آپ یزید کے سفر حج کو بیان کرتے ہوئے امام راضی فرماتے ہیں کہ جس وقت یزید حج کرنے کے لیے آیا ہے اور بیت المقدس سے جب وہ خانہ کعبہ پہنچا ہے، تمام روزوں کی اور تمام خانقاہوں کی تمام مقاموں کی زیارت کرتے ہوئے جب یزید خانہ کعبہ پہنچا ہے، خانہ کعبہ کے طواف کے بعد جب وہ مدینہ رسول میں حاضر ہوا ہے، جب حضور کے منبر خضرا پہ اس کی حاضری ہوئی ہے، امام حسین کو یہ پتہ چلا ہے کہ یزید نبی کے روضے کی زیارت کے لیے آیا ہے، نانا جان کے روضے کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ امام حسین پہنچے ہیں یزید سے ملاقات کرنے کے لیے اور ابھی حضرت امیر معاویہ زندہ تھے، ابھی یزید حاکم نہیں ہوا تھا، ابھی یزید خلیفہ نہیں بنا تھا، اس کو حج کروایا گیا ہے، بڑی مشکل سے حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن جب حضور کے روضے پر حاضر ہوا ہے، امام حسین جب اس سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں، جس جگہ یزید ٹھہرا ہوا تھا، جس کمرے میں جس حجرے میں یزید کا قیام تھا، جب امام حسین اس کے قریب پہنچے ہیں، جا کے آپ دروازے پر ٹھہر گئے ہیں، آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ ایک بدبو محسوس ہوئی ہے۔ امام حسین نے اپنے قدموں کو روک لیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ یزید کے ہاتھ میں ایک گلاس ہے، یزید جس سے کچھ پی رہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں یزید گلاس میں کیا ہے؟ تو یزید کہتا ہے حسین یہ مشرق کا یہ دمشق کا بڑا مشہور و معروف شربت ہے۔ امام حسین کہتے ہیں یزید ہمیں اتنا بچہ بھی نہ سمجھ، ہم شربت اور شراب میں فرق جانتے ہیں۔ ذرا آپ توجہ کریں، آج کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے، چاہے جتنا بڑا گنہگار وہ شخص ہو، چاہے جتنا بڑا وہ شرابی ہو، لیکن جب تک حج پہ رہتا ہے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یزید اس پلید کا نام ہے، یزید اس کمبخت کا نام ہے، یزید اس گنہگار کا نام ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گیا ہے تب بھی نشے میں ہے، جب بھی حضور کے روضے کی زیارت کے لیے گیا ہے تب بھی نشے میں ہے۔ ذرا آپ غور کریں، جس کو امام حسین نے اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے ہاتھ پہ امام حسین اپنا
पे रुक के एक बात आप और सुन लें। आज हमारे नौजवान बहुत नारा लगाते हैं इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज हमारा दावा करते हैं हुसैनी है, लेकिन यहाँ बैठ करके आपको चेक करना होगा, अपने सीने में आपको झांक करके देखना होगा कि आज अगर हम नाम इमाम हुसैन का लेते हैं और अगर हमारा किरदार यजीद के किरदार से मैच खाता है तो जरा आप गौर कर लें। हम लाख अपने आप को हुसैनी कहें, लेकिन हम सच्चे हुसैनी नहीं हो सकते हैं। आप अब इमाम हुसैन का भरते हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में शराब है तो आप हुसैनी नहीं हो सकते हैं। आप नाम इमाम हुसैन का लेते हैं, लेकिन अगर आप फिल्में देखते हैं, आप फिल्में गाने सुनते हैं, आप मुजरे देखते हैं, तो जरा तवज्जो करें। लाल आप दावा करें कि आप हुसैनी हैं, लेकिन आप हुसैनी नहीं हो सकते हैं। जरा आप गौर कर लें, आज के नौजवानों को आप देखें, आपके यहाँ हालात कैसे हैं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, ये उलमा बेहतर जानते हैं, लेकिन अक्सर उनके हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं और अक्सर मुसलमानों के हालात ऐसे हैं और अक्सर मुस्लिम नौजवानों के हालात ऐसे हैं कि आज मुस्लिम नौजवान जिस गुनाह में सबसे ज्यादा मुलव्विस है वो नशा है। जरा आप तवज्जो करें, आज मुख्तलिफ चीजों से नशा किया जा रहा है। आज अगर मुस्लिम नौजवानों को मना किया जाता है तो वो कहते हैं हज़रत हम शराब से नशा नहीं करते हैं, शराब को इस्लाम ने हराम करार दिया है, हम तो चरस से नशा करते हैं, हम तो भांग से नशा करते हैं, हम तो हकीम से नशा करते हैं। जरा आप तवज्जो करें, हुजूर फरमाते हैं कुल्लु मुस्किरीन हराम, हर नशावर चीज हराम है। जरा आप तवज्जो करें, अगर आज कोई नक्रापेट जैसी दवाओं से अगर नशा करता है, घोड़े जैसी दवाओं से अगर नशा करता है, चरस और भांग और अफीम से अगर वो नशा करता है और ये कहता है कि हम शराब से नशा नहीं करते हैं, शराब को इस्लाम ने हराम करार दिया है, तो आप मेरे जुमले को सुन करके जाए और दिल की तख्ती पे नोट करके जाए। हुजूर फरमाते हैं लोगों कुल्लु मुस्किरीन हराम, क़यामत तक जिस चीज से भी नशा किया जाएगा वो हराम है। क्या बात है, बहुत अच्छा बयान। आप चाहे जिससे नशा किया जाए, हुजूर फरमाते हैं वो हराम ही होगी। वो चाहे नशा कोरेक से किया जाए, चाहे अफीम से किया जाए, चाहे दीगर दवाओं से किया जाए, हुजूर फरमाते हैं जो अजाब शक्ल इंसानी शक्ल सूरत में नहीं उठेगा, अल्लाह उसके चेहरे को तब्दील करके या तो सूअर की तरह कर देगा या तो बंदर की तरह कर देगा। हुजूर फरमाते हैं जो शराब का एक घूंट पीता है 40 दिनों तक अल्लाह ने उसकी इबादतों को कबूल करता है, न उसकी दुआओं को कबूल करता है। और हुजूर फरमाते हैं जो बिना तौबा किए हुए मर गया, कल क़यामत के दिन उस पर ऐसी प्यास मुसल्लत की जाएगी कि वो पानी पानी चिल्लाएगा, लेकिन उसे पीने के लिए जहन्नमी बिच्छुओं का जहर जहन्नमी इंसानों की खोपड़ी में। क्या बात, अल्लाह। जरा आप देखें, आज अगर आपकी जिंदगी में शराब है, कल इमाम हुसैन ने अगर आप के हाथ को पकड़ के आपके गिरबान को पकड़ के अगर आपसे पूछ लिया कि जिस शराब को यजीद ने हलाल किया था, जिस शराबी के हाथ पर मैंने हाथ नहीं दिया, अपने कबीले को मैंने करबला में लुटा दिया, कुंबे को कटा दिया, अहलो अयाल को शहीद कर दिया, उस शराब को तुमने आम किया था, उस शराब को तुमने अपने हलक के नीचे उतारा था, तो जरा आप बताएं आपके पास क्या जवाब होगा। तो यहाँ बैठ करके उठने से पहले पहले हमें ये तैयार करके उठना है कि कहीं से भी हम यजीद के किरदार को जीने नहीं देंगे, कहीं से भी हम यजीद के किरदार को पनपने नहीं देंगे। हम पैदा हुए थे हुसैनी थे, आज जिंदा है हुसैनी है, कल कब्र में जाएंगे हुसैनी रहेंगे, और जब कब्र से उठेंगे तो इमाम हुसैन का दामन हाथों में लेंगे। क्या बात, सुभान अल्लाह। तवज्जो करें आप, इमाम हुसैन कौन है, यजीद कौन है, देखें आप यजीद कौन है, इमाम हुसैन कौन है, देखें आप। यजीद वो है जिसने शराब को हलाल करने की कोशिश की, यजीद वो है माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला जिसने ये कहा था कि इंसान अगर अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है तो अपनी सौतेली माँ से भी कर सकता है, अपनी सौतेली बहन से भी कर सकता है। उसने कहा था इंसान अगर निकाह करना चाहे तो अपनी चची से भी कर सकता है। और यहाँ तक इमाम मोहद्दिस देलवी फरमाते हैं, आप लिखते हैं वो जुमला कहते हुए कलेजा मुंह को आता है कि यजीद उस बदबख्त का नाम है जिसने ये कहा था कि अगर मुझे जिंदगी में वक्त मिलेगा तो मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका से निकाह करूंगा। कहे माज़ल्लाह, यजीद वो है जिसकी पैदाइश से पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया था अभी यजीद पैदा नहीं हुआ था, हुजूर ने फरमा दिया था लोगों मेरी उम्मत में पहला शख्स जो मेरी सुन्नत को पकड़ लेगा वो बनु
उमैया का एक शख्स होगा और उसका नाम यजीद। क्या बात ये यजीद है और हुसैन वो है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आप देखें हुसैन वो है। आज आपके घर में बच्चा पैदा हो, तवज्जो रखे आप देखें इमाम हुसैन की जात को। आज आपके घर में बच्चे की विलादत हो, हमारे घरों में बच्चे की विलादत हो, आजान कौन पढ़ता है? मस्जिद के इमाम साहब पढ़ देते हैं, कोई कारी साहब पढ़ देते हैं, कोई मोती साहब पढ़ देते हैं। या मौत हो गया तो किसी मुहद्दिस ने पढ़ दिया, किसी मुफक्किर ने पढ़ दिया। लेकिन आप देखें इमाम हुसैन वो है कि जिनके कान में आजान और जिनके कान में तकबीर अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। देखें आप इमाम हुसैन की अजमत को, इमाम हुसैन को हुजूर अपनी गोद में बिठाते थे, अपने कांधे पर रखते थे। देखें इमाम हुसैन की अजमत को, इस एक जुमले से आप इमाम हुसैन की अजमत को समझ जाएं। आप देखें ऊंट की चमड़ी से बनने वाली अगर कोई चप्पल हो, अगर वो हुजूर के कदमों में आ जाए, कोई जूता हो, हुजूर उसमें एक मरतबे अपने कदमों को डाल दे तो उसे हम नालाने पाक कहते हैं। और हम ये कहते हैं अगर सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर तो हम कहेंगे यहाँ ताजदार हम भी हैं। जरा आप देखें एक मरतबे अगर चमड़े के जूते हुए अल्लाह के नबी अपने कदमों को रख दे तो हम उस जूते को अपने सर पे रखने के लिए तैयार हैं। तो इमाम हुसैन वो है जिनको अल्लाह के नबी अपने कांधों पे बिठाते थे, जिनको अल्लाह के नबी चूमा भी करते थे, जिनको अल्लाह के नबी सूंगा भी करते थे। और हुजूर हमेशा ये कहते थे कि लोगों मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ और जो भी हुसैन से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, यादगार इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें आप हुजूर की हदीस में हुजूर फरमाते हैं कि मैं हुसैन को चूमता भी हूँ और हुसैन को सूंघता भी हूँ। जरा आप तवज्जो करें, इधर देखें, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। आज हम भी बच्चों को गोद में खिलाते हैं लेकिन हम बच्चों को चूमते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो बच्चों को सूंघता हो। जरा आप हुजूर से पूछें कि आखिर अल्लाह के नबी आप हुसैन को सूंघते क्यों है? तो हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि हुसैन से जन्नतियों की खुशबू आती है। हुजूर फरमाते हैं हुसैन जन्नती फूलों में से एक फूल है। जरा आप तवज्जो करें, आज कोई फूल आपके यहाँ ऐनी में खिले, सुबह में खिले, शाम में मुरझाया जाए। पूरी दुनिया में कोई भी फूल खिलता है, सुबह में खिलता है, शाम में मुरझा जाता है। लेकिन आप देखें हुजूर ने हुसैन को फूल कहा है तो हुसैन कैसे फूल है? लेकिन आप हुसैन मदीने में है तब भी खिले हुए हैं, हुसैन मक्के में है तब भी खिले हुए हैं, हुसैन सफर में है तब भी खिले हुए हैं, हुसैन करबला में है तब भी खिले हुए हैं। और ऐसे फूल है शायर ने कहा था कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे जरा तवज्जो करें आप। अब मैं आपको करबला लेके चलता हूँ, तवज्जो है आपकी, वक्त है। देखें मुकम्मल शहादतें बयान करने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं बस इशारतन कुछ शहादतें और कुछ झलकियां आपके सामने पेश कर देता हूं। तवज्जो रखें आप। देखें यजीद ने जिस वक्त इमाम हुसैन से कहा आप बैत कीजिए, इमाम हुसैन ने कहा मैं किसी शराबी के हाथ पे बैत नहीं कर सकता हूं, मैं किसी फासिक व फाजिल के हाथ पे बैत नहीं कर सकता हूं। तो उसने कहा अगर बैत नहीं कर सकते हैं तो आप जंग कीजिए, अपने सर को देने के लिए तैयार हो जाइए। हुसैन ने कहा था मैं सर दे सकता हूं लेकिन अपना हाथ किसी फासिक व फाजिल के हाथ पे नहीं दे सकता हूं। जब इमाम हुसैन को एहसास हुआ कि अब मदीने में रहना मुश्किल हो गया है, आप अपने घर वापस आए हैं और आपने अपने घर वालों से ये कहा है कि आप तैयारियां कर लें, इसलिए कि वक्त आ गया है जब हमें मदीना छोड़ना होगा। घर वालों ने तैयारियां शुरू की है। तवज्जो रखें आप, इमाम हुसैन अपने नाना के रोज़े पर हाजिर हुए हैं, अपने नाना की कब्र अनवर पे हाजिर हुए हैं। जरा आप अंदाजा करें और आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि क्या कैफियत होगी इस वक्त इमाम हुसैन की, जिस वक्त इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया था, जिस वक्त इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का ऐलान किया था। इसलिए कि हुसैन वो है जिनकी विलादत भी मदीने में हुई है, जो खेल करके मदीने की गलियों में पड़े हुए हैं, जिनकी माँ भी मदीने में है, जिनके भाई भी मदीने में है, जिनके नाना भी मदीने में है। इमाम हुसैन हुजूर के रोज़े पर हाजिर हुई है और गिरा के अर्ज करते हैं नाना जान आज आपकी उम्मत ने मेरे लिए वो वक्त ला करके मेरे सामने रख दिया है कि आज मुझे मदीना छोड़ना होगा, आज मुझे आपके रोज़े से दूर जाना होगा। जरा आप तवज्जो करें, आज कोई हाजी अगर चंद दिन के लिए मदीना शरीफ में हाजिर हो जाए, जब उसकी वापसी होती है आंखों से आंसू निकलते हैं, पलट पलट करके गुंबद खजरा
کو وہ دیکھتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی جان لے لے تو جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے لیکن مدینہ چھوڑنے کی بات نہ کرے. مدینہ چھوڑتے وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, اس لیے کہ مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں تاج الشریعہ کہتے ہیں تاکہ فرقت طیبہ قلب مطمئن جاتا کہا محمد خضرا دیکھنے کو ملتا. امام حسین کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب آپ مدینہ چھوڑ رہے ہوں گے. آپ نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا ہے اور آپ عرض کرتے ہیں نانا جان جس اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ نے مدینہ آپ نے مکہ چھوڑا تھا اور مدینہ آئے تھے, اسی اسلام کو بچانے کے لیے آج حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے اور مکہ جا رہا ہے. امام حسین اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر پہ حاضر ہوئے ہیں, لپٹ کر کے روئے ہیں اور کہتے ہیں ماں اب دوبارہ پتہ نہیں حاضری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, دوبارہ آپ سے پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, دوبارہ آپ سے پتہ نہیں آپ کی قبر پہ حاضری ہو, دوبارہ مدینے میں واپسی ہو رہا ہو. آج میں مدینہ چھوڑ کر کے کا سفر کر رہا ہوں, آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا. امام حسین نے مکہ چھوڑا ہے, امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اور آپ نے مکے کا سفر کیا ہے. جب آپ مکہ چلے ہیں راستے میں کچھ صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے. صحابہ کہتے ہیں حسین یہ وہ تاریخ ہے جس وقت لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں, آپ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جا رہے ہیں, آپ مدینہ چھوڑ کر کے مکے کا سفر کر رہے ہیں لیکن حج کے لیے نہیں کر رہے ہیں. تو امام حسین نے کہا تھا تم جا رہے ہو مکہ اپنی جنت بچانے کے لیے اور حسین مکہ جا رہا ہے نانا کے دین کو بچانے کے لیے. ذرا آپ توجہ کریں, امام حسین مکہ پہنچے ہیں. المختصر یہ کہ آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے کوفے کی سرزمین پر اور کوفہ والوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے, آپ کو شہید کیا ہے, آپ کے بچوں کو شہید کیا ہے. امام حسین تک امام مسلم کا خط پہنچ چکا تھا. آپ مکہ چھوڑ کر کے کوفے کا سفر کر رہے تھے. راستے میں انہوں نے آپ کو 1000 لاہور لشکر کے ساتھ میں روکا ہے اور کہا ہے حسین آپ کو کوفہ جانے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو میں کوفہ نہیں جانے دوں گا, آپ چلیے یزید کی بارگاہ میں. تو امام حسین کہتے ہیں مجھے جنگ نہیں کرنا ہے, مجھے اختلاف نہیں کرنا ہے, میں اختلاف کے لیے نہیں آیا ہوں, میں جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں, میں جدال کے لیے نہیں آیا ہوں, میں قتال کے لیے نہیں آیا ہوں. تم میرا راستہ چھوڑ دو, حسین کو جہاں جانا ہوگا اور حسین کے رب کو حسین کو جہاں پہنچانا ہوگا حسین انشاءاللہ وہاں. کیا بات ہے. المختصر یہ کہ حر نے آپ کو اجازت بھی دے دی کہ آپ چاہیں تو آپ یہاں سے سفر کر کے آپ جہاں چاہیں چلے جائیں لیکن آپ کوفہ نہ جائیں. امام حسین نے رات بھر سفر کیا, توجہ ہے آپ کی, رات بھر سفر کیا اور صبح پھر آپ نے دیکھا کہ جس جگہ سے آپ نے سفر کو شروع کیا تھا دوبارہ آپ اسی جگہ پر موجود ہیں. آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے, تو لوگوں نے کہا اسی کو کرب و بلا کہتے ہیں. ذرا آپ توجہ کریں, امام حسین نے حضرت علی اکبر کو بلایا. حضرت علی اکبر کون ہے؟ یہ امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں. امام حسین نے اپنے شہزادے حضرت علی اکبر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں علی اکبر اس زمین کی قیمت میں معلوم کرو, یہ زمین کس کی ہے, اس کی قیمت کو ادا کر دو. حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا اس سے پہلے بھی جب ہم مدینے سے نکلے ہیں کئی جگہوں پر ہم نے پڑاؤ کیا ہے, کئی جگہ پر ہم ٹھہرے ہیں لیکن آپ نے اس کی قیمت کو ادا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. تو امام حسین کا جملہ آپ سنیں. امام حسین نے کہا تھا اکبر اس سے پہلے جب ہم ٹھہرے تھے وہ ہمارا آخری مقام نہیں تھا لیکن یہ ہمارا آخری مقام ہے اور جہاں پہ لوگوں کی قبریں بنتی ہیں قبر اس جگہ پر بنتی ہے جو جگہ اس کی ملکیت. دیکھیں اور توجہ کریں, یہ کربلا یوں ہی ہمارے کے وجود میں نہیں آیا ہے, یہ کربلا کوئی اچانک وجود میں نہیں آیا ہے, یہ کربلا کوئی ایٹومیٹک یا بالکل ایک دم سے نہیں ہو گیا ہے. یہ کربلا تو تب کی کہانی ہے جب حضور نے امام حسین کو ولادت کے بعد اٹھایا تھا اور حضور روئے تھے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں حضور روئے کیوں ہیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جبریل آج تم حسین کی ابتدا دیکھ رہے ہو لیکن میں حسین کی انتہا دیکھ رہا ہوں. وہ ایک وقت آئے گا میرے کی شہزادے کو میری امت 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کے شہید. اللہ
دیکھیں آپ، اور حضرت علی جب کوفے کا سفر کر رہے تھے اور جب آپ کربلا پہنچے تھے، آپ نے وہاں کی جب مٹی کو اٹھایا تھا، مورخین فرماتے ہیں جس پتھر کو بھی حضرت علی اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ حضرت علی نے کہا تھا لوگوں یہ کربلا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ کربلا میں حسین کو شہید کیا جانا ہے۔ توجہ کریں آپ، ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، سن لیں آپ دیکھیں، یہ کربلا یوں ہی وجود میں نہیں آیا ہے، برسوں سے اس کے انتظار میں امام حسین کو رکھا گیا۔ امام حسین کو اللہ رب العزت نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ جب اسلام پر آ جائے گی، مذہب اسلام کو جب ملانے کی کوشش کی جائے گی، یہی حسین اپنے سر کو کٹا کر کے اسلام کی کربلا میں آپ دیکھیں کربلا یوں ہی وجود میں نہیں آیا۔ توجہ کریں، اور بڑی قیمتی بات میں کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ دیکھیں آپ حضرت علی کی زندگی کو دیکھیں، حضرت علی گزر رہے ہیں دو شخص مدینے میں، توجہ رکھیں میری ماں اور بہنیں بھی توجہ کریں، دیکھیں آپ دو شخص جن کا ایک بات میں اختلاف ہے، ایک شخص کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے، دوسرے نے کہا یہ اونٹ میرا ہے، ایک اونٹ ہے، دونوں کا دعویٰ ہے اونٹ میرا ہے، ایک کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے، اختلاف بہت بڑا ہے۔ اتنے میں حضرت علی آتے دکھائی دیے ہیں، دونوں نے کہا چلو علی سے جا کے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت علی نے سے دونوں نے کہا علی میں یہ کہتا ہوں اونٹ میرا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے۔ حضرت علی نے ایک سے پوچھا تو یہ بتا کہ تیرے پاس کون سا ثبوت ہے کہ اونٹ تیرا ہے؟ توجہ رکھے، اس نے کہا میرے پاس یہ میری زبان ثبوت ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ حضرت علی نے دوسرے سے پوچھا تو بتا تیرا کون سا دعویٰ ہے اور تیرے پاس کون سا ثبوت ہے، کون سی دلیل ہے کہ اونٹ تیرا ہے؟ تو اس نے کہا علی یہ اونٹ میرا ہے اور میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اگر آپ اونٹ کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کو الگ کر دیں، اس کی کھال کو الگ کر دیں، اس کی ہڈی کو الگ کر دیں اور آپ اس کے کلیجے کو، اس کے دل کو کاٹ کر کے دیکھیں، اس کے دل کو ٹکڑے کر کے دیکھیں، اس کے دل میں آپ کو ایک سراغ نظر آئے گا۔ اگر وہ سراغ نہ ہوا تو اس اونٹ کی جتنی قیمت ہوگی اس سے کئی گنا قیمت میں دینے کے لیے تیار۔ حضرت علی نے کہا اونٹ کو ذبح کیا گیا، اونٹ کو لٹایا گیا، اونٹ کی گردن پہ چھری چلائی گئی، جب اس کے گوشت کو الگ کیا گیا، توجہ رکھیں آپ، اس کے گوشت کو الگ کیا گیا، اس کی کھال کو الگ کیا گیا، ہڈیوں کو الگ کیا گیا، اور جب اس کے دل کو کاٹا گیا ہے تو حضرت علی نے دیکھا ہے اور مدینے کے اکثر لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس اونٹ کے سینے میں، اس کے دل میں ایک سراغ ہے۔ حضرت علی نے اس شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں یہ بڑے اندر کی بات ہے، اتنے اندر کی بات کو تو جانتا کیسے ہے؟ اس نے کہا اے حضرت علی میں اور میرا خاندان برسوں سے اونٹ کو پالتا ہے، ہمارا خاندان اونٹ کو پالنے میں اور اونٹ کی نسلوں کی جانکاری میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ اونٹ ہے، اس کے سامنے ایک مرتبہ اس کا بڑا خوبصورت بچہ تھا، اس کو کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے، اس کو میں نے اس کی نظروں کے سامنے ذبح کر دیا ہے۔ جب میں نے اس کو ذبح کرنا چاہا ہے اور اس کی حلق پر جب میں نے چھری رکھی ہے، میرے باپ نے میری پیٹھ پہ بڑی تیزی سے مارا ہے، میں نے پیچھے دیکھا ہے تو میرے باپ نے کہا ظالم تو نے اس کے بچے کو ذبح کیوں کیا ہے؟ تو میں نے اپنے باپ سے کہا ہے اس کو ایسی بیماری لاحق ہوئی ہے کہ اگر میں اس کو ذبح نہ کرتا عنقریب اس کا انتقال ہو جاتا، میں نے اس کو ذبح کر دیا ہے۔ حالانکہ شریعت نے ذبح کرنے کی اجازت بھی دی ہے، شریعت میں ذبح کرنے سے کوئی ممانعت نہیں آئی ہے۔ اب آپ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے باپ نے کہا ظالم تو نے گناہ نہیں کیا ہے، ذبح کر کے تو نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، بس تیری خطا یہ ہے کہ تو نے اس کے بچے کو اس کی نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیا ہے۔ اس نے کہا میرے باپ نے کہا سن تو نے اس کے بیٹے کو، اس اونٹ کے بیٹے کو تو نے اس کی نگاہوں کے سامنے ذبح کیا ہے، اس کے دل میں چھالے پڑے ہیں غم اور تکلیف کی وجہ سے اور وہ چھالے پھوٹے ہیں اور اس کا خون اس کی آنکھ میں آ گیا ہے، اس کے دل میں اپنے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے اور اپنے بیٹے کی موت کی وجہ سے اس کے دل میں سراغ پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اس لیے مجھے معلوم تھا کہ اس کے دل میں سراغ ہوگا، اس کے سینے میں سراغ ہوگا۔ آپ توجہ کریں، حضرت علی نے کہا حسین کو بلاؤ، بڑی تیزی کے ساتھ حضرت امام حسین کو بلایا گیا ہے۔ جب امام حسین آئے ہیں حضرت علی نے امام حسین سے کہا حسین اپنی قمیض کو اوپر کرو، امام حسین نے اپنی قمیض کو اوپر کیا ہے، حضرت علی نے امام حسین کے سینے کو بوسہ دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا علی معاملہ اونٹ کا تھا، آپ نے حسین کے سینے کو بوسہ کیوں دیا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے اس اونٹ کے سامنے اس کے اکلوتے بیٹے کو ذبح کیا گیا تھا، اس کے سینے میں زخم ہو گیا ہے، چھید ہو گیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ حسین وہ ہے جس کے سامنے
اصغر کو بھی ذبح کیا جائے گا، علی اکبر کو بھی ذبح کیا جائے گا، اور محمد کی بھی گردنیں کاٹی جائیں گی، قاسم کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ یہ ایک بچے کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکا ہے میرا حسین تو کل کربلا میں 73 لاشیں اٹھائے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس کے سینے کو اس لیے چوما ہے کہ کل کربلا میں میں تو موجود نہیں رہوں گا، آج حسین کے سینے کو میں نے چوم لیا ہے، کل کربلا پر حسین کو ٹھنڈک پہنچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ ذرا دیکھیں آپ، یہ کربلا ہے، امام حسین کو اللہ نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ بے شک واہ۔ آپ ہم شبیہ پیغمبر تھے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی اکبر جب آپ جنگ کے لیے کربلا میں گئے ہیں اور جب آپ کربلا میں پہنچے یزیدیوں نے اپنی تلواریں رکھی تھی، ذرا آپ توجہ کریں دیکھیں، یزیدیوں نے کہا تھا ہم اتنے بھی بزدل نہیں ہیں کہ ہم اپنے نبی سے جنگ کریں، تو لوگوں نے کہا تھا نبی سے جنگ کیسی ہے؟ یزیدیوں نے کہا تھا دیکھ نہیں رہے ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ خود آج کربلا کے میدان میں آ گئے ہیں۔ تو بعض یزیدیوں نے کہا تھا سنو یہ جناب محمد رسول اللہ نہیں ہے، یہ حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جب حضرت علی اکبر کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں اور جب آپ نے اپنی تلوار کو چلانا شروع کیا ہے 100 سے زیادہ یزیدیوں کو آپ نے واسطے جہنم کیا ہے، بلا آخر آپ شہید ہوئے ہیں، شہید ہو کر کے آپ کا بھی انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد میں امام قاسم کو آپ نے کربلا کے میدان میں بھیجا ہے، اور یہ امام قاسم کون ہے؟ یہ حضرت امام حسن کے بڑے بیٹے ہیں۔ جب آپ کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں یزید نے اپنے وقت کے بڑے بہادر اور بڑے مشہور پہلوان ارزق سے کہا تھا ارزق جا اور جا کر کے اس کا کام تمام کر دے، تو ارزق نے کہا تھا ارزق نے کہا تھا لوگوں سے، ارزق نے کہا تھا یزیدیوں سے کہ میں اتنا بزدل نہیں ہوں تو کسی بچے کے مقابلے میں آ جاؤں۔ اس نے کہا اس کے مقابلے کے لیے تو میرے بیٹے کافی ہیں۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا ہے، حضرت قاسم نے اس کے بیٹے کو ایک بار میں شہید کیا، اس کے ایک بیٹے کو ایک بار میں آپ نے واسطے جہنم کیا ہے، اس کے دوسرے بیٹے کو آپ نے واسطے جہنم کیا ہے، تیسرے بیٹے کو آپ نے واسطے جہنم کیا ہے، چوتھے بیٹے کو آپ نے واسطے جہنم کیا ہے۔ آخر میں ارزق نے تلوار لی ہے اور تلوار لے کر کے جب ارزق امام قاسم کے سامنے مقابلے کے لیے آیا ہے اور اس نے جب تلوار نکالی ہے اور آج میں جب قاسم سے مقابلہ کرنا چاہا ہے تو قاسم بن حسن نے امام حسین کے بھتیجے نے کہا ارزق تو اتنا بڑا پہلوان بنتا ہے لیکن تجھے گھوڑے کی زین بھی کتنی نہیں آتی ہے۔ جب اس نے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھا ہے قاسم نے ایسا وار کیا ہے، تلوار لگی ہے، تلوار اس کی ڈھال کو کاٹتے ہوئے اس کے جسم کے کو کاٹتے ہوئے اس کے گھوڑے کی پیٹھ میں جا کے بیٹھ گئی۔ ارزق گرا ہے، دو حصوں میں اس کا جسم تقسیم ہوا ہے۔ حضرت امام حسین نے آواز دے کے کہا تھا قاسم اب تلوار کو روک دو، اس لیے کہ ہم کربلا میں اپنی طاقت کو دکھانے نہیں